والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ یونس قرآن کا 10واں سورہ. اس میں اللہ نے ارشاد کیا کہ یہ نبی کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے جو ہم اسے کہیں. مطلب نبی اپنی مرضی سے کبھی کچھ کرتے نہیں. پھر آگے قرآن کے 53ویں سورہ نجم میں ارشاد کیا کہ یہ نبی کچھ کہتا بھی نہیں سوائے اس کے جو ہم کہیں. یعنی نبی اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے نہیں, اپنی زبان سے کوئی لفظ اس وقت تک نہیں نکالتے جب تک اللہ نہ کہے. تو اگر نبی کسی کو کندھے پہ بلند کرے تو حکم اللہ کا, کسی کو مولا کہیں حکم اللہ کا, کسی کو بولے میرا ٹکڑا ہے حکم اللہ کا, کسی کو بولے جوانان جنت کے سردار ہیں یہ بھی حکم اللہ کا, اور کسی کو اس کی ولادت سے 50 سال پہلے باقر العلوم کا لقب دیں تو یہ بھی حکم اللہ. مطلب یہ لقب بھی اللہ کا دیا ہوا لقب ہے. رسول کے جلیل القدر صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے پاس بیٹھے, کچھ باتیں کی رسول اللہ نے. پھر انہوں نے بولا کہ اے جابر, جب تم میری نسل سے میرے نام والے محمد کو پاؤ جس کا لقب باقر العلوم ہو, کچھ جگہوں پہ باقر العلوم آئے, کچھ جگہ پہ صرف باقر ہے, کہ باقر العلوم جس کا لقب ہو اس کو میرا سلام کہنا. اب کافی وقت گزر گیا, جابر بوڑھے ہو گئے, آنکھیں بھی چلی گئیں, مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے اور اکثر بولتے رہتے تھے باقر محمد, باقر محمد, محمد الباقر, محمد الباقر, آواز لگاتے رہتے تھے. جو آس پاس لوگ جاتے تھے انہیں لگتا تھا کہ کافی بوڑھے ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. اب جب انسان کی آنکھیں چلی جاتی ہیں تو اللہ باقی چیزیں سینسز تھوڑی زیادہ تیز کر دیتا ہے. تو جابر کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے لگا جیسے رسول اللہ کے قدم میری طرف آ رہے ہیں. اب معلوم ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ساتھ میں اپنے بیٹے محمد باقر کو لائے, اور کہتے ہیں جابر میں اپنے بیٹے محمد باقر کو آپ سے ملوانے لایا. جابر خوش ہوئے. امام باقر چھوٹے سے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لوں اور پیروں کا بوسہ لوں. آپ کے نانا نے آپ کو سلام کیا. اور محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اب امام کو لقب دیا باقر العلوم. اب باقر العلوم کا مطلب کیا؟ باقر کون؟ مطلب یہ نکلا ہے عربی میں بقر سے, جس کا مطلب ہوتا ہے دو حصوں میں توڑنے والا, ڈیوائڈ کرنے والا, چیرنے والا. ٹھیک ہے, کسان جب زمین کو دو حصوں میں توڑتا ہے تو اس لیے اس کو بقر کہتا ہے. ٹھیک ہے, باقر العلوم کا مطلب وہ جو علم کو سپلٹ کرے, نالج کو سپلٹ کرے. مطلب سپلٹ کرنے سے مراد یہ کہ شاخیں نکالے. جیسے یہ حدیث ہے کہ امام علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے ایسے فیڈ کیا, جیسے علم ایسے سکھایا جیسے ایک پرندہ اپنے جانور مطلب اپنے بچے کو سکھاتا ہے, اور اس ایک ایک دانے سے میں نے 100 دانے اور زیادہ بنائے. یہی بات جابر کے وہ موسیٰ ابن جابر کے بارے میں کہا جاتی ہے. جابر ہیں کہ امام جعفر نے اسے علم سکھایا اور اس نے ایسے ڈیوائڈ کیا. ایسے امام باقر بیسیکلی ساری وہ بنیاد امام باقر نے رکھی اور ان کو ڈیوائڈ کیا. مطلب اگر ہم یہ سوچیں کہ جو گولڈن ایج آف اسلام ہے جس میں سارا علم ہم کہتے ہیں کہ آگے پھیلا ہے, اب اس میں امام باقر کا رول کیا؟ اگر وہ ایک پورا باغ ہے جس میں بے انتہا درخت لگے ہوئے, امام باقر کا رول اس میں ایک گارڈنر کا ہے یا فارمر کا ہے جو زمین کو سینچتا ہے, اس میں ہل چلاتا ہے اور اس میں بیج بوتا ہے, اور جب درخت نکلتے ہیں تو اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے. تو امام باقر کا وہ رول ہے. امام باقر نے کیا کیا؟ نالج کو سپلٹ کیا, اس کو اسکروٹنائز کیا اور ساری دنیا میں پھیلا دیا. اگر امام باقر کے شاگردوں کے بارے میں بولیں تو ایک شاگرد کا نام ہی کافی ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اب امام جعفر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اسلامک سائنسز کے علاوہ جیوگرافی سیکھی, کاسمولوجی سیکھی, اسٹرانومی سیکھی. میں نے ان سے سیکھا گریک مسٹسزم. مطلب یہ ساری وہ نالج ہے جو ہم لوگ اب کافی سارے لوگ اگر لکھنے لگے تو لوگ اس کو حرام کہنا شروع کر دیتے ہیں. ساتھ ساتھ میں نے ان سے میتھمیٹکس سیکھی اور وہی چیز میں نے لوگوں میں آگے منتقل کی. اس کے علاوہ ایک اور علم جو ہمارے پاس بہت کامن ہے جو امام باقر سے سٹارٹ ہوا وہ ہے قصیدہ گوئی اور نوحہ خوانی کا. یہ کہا جاتا ہے کہ امام باقر جو یونیورسٹی چلاتے تھے کم از کم اس سے 100 سے 150 ایسے شاگرد ان کے نکلے جنہوں نے امام سے یہ علم سیکھا, قصیدہ گوئی کا اور نوحہ خوانی کا, جو آگے پھر لوگوں میں منتقل ہوتا چلا گیا. اب امام نے اپنے دور میں کافی خلفاء دیکھے, کسی اندازے کے مطابق 5, کسی کے مطابق 7. اب ان میں سے ایک تھا عمر بن عبدالعزیز. اب عمر بن عبدالعزیز کے دل میں آل محمد کے لیے تھوڑی انسیت تھی باقی سب خلفاء کے مقابلے میں. جب وہ خلیفہ بنے
تو یا تو مکہ آئے یا مدینہ آئے تو امام کے پاس ملے, امام کے پاس آئے اور آ کے بولنے لگے کہ مجھے کچھ نصیحتیں کریں, میں خلیفہ بنا ہوں, مجھے کچھ نصیحتیں کریں. تو امام نے پہلی نصیحت کی کہ جب بھی تمہیں کوئی خوشی ملے تو حرام اور حلال کا خیال رکھنا. کتنی بڑی بات ہے, وہ چیزیں جو ہم کامنلی چھوڑ دیتے ہیں. جب تمہیں کوئی خوشی ملے حرام اور حلال کا خیال رکھنا. اس نے بولا اور کوئی نصیحت کریں. امام نے کہا جب تم میں غصہ آئے تو حرام اور حلال کا خیال رکھنا. ابھی امام اس کو یہ نصیحتیں کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ایک پوزیشن پہ جا رہا ہے. اب سوچیں ہم کسی پوزیشن پہ آتے ہیں, ہمارے ماتحت کو کام کر رہا ہوتا ہے, غصہ ہمیں آتا ہے تو ہم سوچتے بھی نہیں, لوگوں کے کریئر تباہ کرنے تک آئے تھے. یہ کامن مطلب ہمارے لیے چکر ہوتا ہے, حالانکہ اس چیز کو امام نے کتنا منع بھی کیا. پھر آگے امام نے اسے تیسری چیز کیا بولی, پھر اس نے بولا اور کوئی نصیحت کریں. امام نے بولا کبھی کسی کی کوئی زمین جائیداد نہ کھاؤ. یہی وہ پوائنٹ بنا تھا جس کی وجہ سے امام کو فدق واپس کیا تھا عمر ابن عبدالعزیز نے. خیر یہ عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا. عمر کے بعد آیا حشام. حشام جو آیا وہ بہت جیلس آدمی تھا, بہت کنجوس تھا اور بہت جیلس آدمی تھا. وہ جو خلیفہ بنا تو وہ عمرہ یا حج کی نیت سے مکہ آیا. اب وہاں اس نے دیکھا کہ کوئی ایک کھڑا ہے, سب لوگ اس کی تعظیم کر رہے ہیں, خلیفہ یہ ہے لیکن عزت وہاں ہو رہی ہے. اس سے رانی کے کسی سے پوچھا یہ کون ہے, تو اس کے کسی درباری نے بولا یہ عراقیوں کا امام ہے محمد باقر. اب اس سے رانی کے اس نے بولا کہ میں خلیفہ, لوگ میری عزت نہیں کر رہے, ان کی اتنی عزت و تعظیم کیوں کر رہے ہیں, ابھی میں ان کو نعوذ باللہ ذلیل کرواتا ہوں. اس وقت وہاں پہ خارجیوں کا ایک بہت بڑا عالم موجود تھا, عبداللہ ابن نافع. کہیں اس کا نام صرف نافع سے آیا, کہیں اس کا نام عبداللہ ابن نافع سے. اب اس نے اس کو بلایا نافع کو اور اسے بولا کہ یہ جانتے ہو کون ہے؟ اس نے بولا ہاں محمد باقر. اس نے بولا ان سے کوئی سوال کر سکتے ہو ایسے جن کو جواب نہ ہے؟ اب نافع کو اپنے علم پہ بہت غرور تھا. اس نے بولا ہاں کر لوں گا, اس میں کون سمجھ. اب آگے گیا, امام کھڑے تھے, اس نے آواز دی باقر ادھر آؤ. امام گئے. پھر امام سے اسے سوال کیا کہ تم اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہو؟ اب یہاں امام کا جواب, میں اپنے آپ کو جاہلوں میں نہیں سمجھتا. مطلب کتنے بڑی مقام ہے کہ امام کا علم, کیا بات, اور امام کا جواب کہ میں اپنے آپ کو جاہلوں میں سے نہیں سمجھتا. سبحان اللہ. اب اس نے سوال کیا, اس نے پہلا سوال کیا کہ سورہ زخرف میں اللہ نے ارشاد کیا ہے کہ ابھی تم سے پہلے جو نبی آئے ان سے پوچھ لو کہ کیا کوئی ہے میرے لائق عبادت کے لیے. تو یہ قرآن میں آ تو گیا, لیکن نبی نے پوچھا کب؟ سارے انبیاء تو ان سے پہلے کے تھے, تو یہ پوچھا کب؟ قرآن میں آیا تو پوچھا ہوگا, تو کب پوچھا؟ تو امام باقر نے کہا یہ پوچھا انہوں نے شب معراج پہ جب سارے انبیاء کی کو نماز پڑھائی تو نبی نے ان سے یہ شہادت دی. اب اس کو لگا کہ چلو سوال کچھ کرنا پڑے گا, مشکل ایسے چپ نہیں ہوں گے. اس نے اپنے لحاظ سے مشکل سوال کیا. اس نے سوال کیا اچھا بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اب اس کا جواب بہت کامن ہے جو آج کل ہر بندہ دیتا ہے, لیکن اس کی سٹارٹ کا اس کی سٹارٹ جواب کا سٹارٹ ہے امام محمد باقر سے. اس نے سوال کیا بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا تم مجھے بتاؤ اللہ کہاں نہیں ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کہاں ہے. کیا کہنا, سبحان یہ اللہ. بے اختیار بول پڑا اچھا بتاؤ اللہ کب سے. امام نے کہا تم مجھے بتاؤ اللہ کب سے نہیں ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کب سے. کب نہیں تھا اللہ, میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کب سے. اب یہ نافع پریشان ہوا, یہ چاہتا تھا بھاگے. اب امام کو لگا میری باری ہے سوال کرنے, مطلب وہی کنڈیشن آ گئی فنیشن. امام نے دیکھا اور امام نے اس سے سوال کیا کہ تم خوارج میں سے ہو؟ اس نے بولا ہاں. اس نے بولا تم نے علی سے نہروان میں جنگ کی؟ اس نے بولا ہاں نہروان میں جنگ کی. اب یہ پہلے امام سے ایک مرتبہ پہلے ٹکرا چکا تھا. امام نے سے بولا تمہیں پتہ ہے علی کا مرتبہ کیا؟ اس نے بولا ہاں. امام نے بولا اب دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو تمہیں پتہ تھا علی کا مرتبہ کیا ہے لیکن پھر بھی تم نے ان سے جنگ کی اور تم سمجھتے تھے جنگ کرنا ان سے جائز ہے, تو تم منکر ہوئے, کافر ہوئے, دین سے خارج ہو گئے. یا دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ تمہیں پتہ تھا علی کا مرتبہ کیا ہے, تم علی سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن تم نے پھر بھی جنگ کی, تم منکر ہوئے, کافر ہوئے, تو تم کیا ہو؟ نافع سے رہا نہیں گیا, وہ بھاگ گیا. اب یہ تھے امام محمد باقر علیہ السلام. کیا کہنا. یہ دور چل رہا تھا, فقہ کا دور شروع ہو گیا تھا, لوگوں نے ایسے فقہ کے سوال کرنا شروع کر دیے تھے. اب آگے باری آتی ہے ہمارے ایک اور امام کی, 9ویں امام کی, امام محمد تقی علیہ السلام. ناموں کے حساب سے یہ آل محمد میں تیسرے محمد ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد اگلا محمد نام انہی کا. ان کو امامت ملی محض 8 سال کی عمر میں. اب امام محمد تقی علیہ السلام کا پہلا سفر ہے عراق کا, بغداد کی طرف آ رہے ہیں. ایک جگہ پہ کافی لڑکے بھی جمع تھے, امام کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا, اتنے میں خلیفہ کا وہاں سے گزر ہوا. خلیفہ وقت کون سر؟ مامون رشید. مامون آیا تو مامون کو دیکھ کے سارے بچے بھاگ گئے, جتنے لڑکے کھڑے تھے صرف امام تقی علیہ السلام وہاں کھڑے رہے. تو مامون کو عجیب لگا. مامون جب قریب پہنچا تو اس نے پوچھا کہ صاحبزادے تم کیوں نہیں بھاگے؟
تو امام نے جواب دیا کہ نہ یہ راستہ اتنا تنگ ہے کہ میرے بھاگنے سے کھل جاتا، نہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے جو میں تمہیں دیکھ کے بھاگوں۔ اب مامون کو جواب پسند آیا، وہ آگے چلا گیا، شکار کی نیت سے گیا تھا، اس کے پاس کچھ باز موجود تھے۔ اب وہ آگے گیا اور آگے جا کے اس نے اپنے باز کو کسی پرندے پہ چھوڑا، لیکن باز اس پرندے پر نہیں گیا اور آگے نکل گیا، اور پتہ نہیں کہاں سے اپنے منہ میں ایک مچھلی لے کے آ گیا۔ پانی کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن باز گیا اڑ کے اور جا کے اپنے منہ میں ایک مچھلی لے کے آ گیا۔ مامون کو بڑا تعجب ہوا، خیر اب وہ آگے چلنے لگا، واپس آنے لگا، اس کو پھر امام باقر علیہ السلام دیکھا، پھر وہی وہ آس پاس جو لوگ تھے بھاگ گئے، امام کھڑے رہے، پھر اس کا ایک قریب آیا امام کے، اس نے جو باز مچھلی لے کے آیا تھا اس نے اپنی مٹھی میں رکھی اور امام کے آگے آگے کیا، بتاؤ اس مٹھی میں کیا ہے؟ اب امام نے جواب کہہ دیا، امام نے جواب دیا کہ اللہ نے اپنی دریائے قدرت میں بے انتہا مچھلیاں پیدا کی، سلاطین کے باز ان مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں اور ان کو لا کے دیتے ہیں، اور وہ اپنی مٹھی میں بند کر کے ہم آل محمد کے امتحان لیتے ہیں۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اب یہ پہچان گیا یہ کون ہے، سمجھ گیا، مامون بڑا ایک انٹیلیجنٹ آدمی تھا، سمجھ گیا، اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو لیا اور اپنے ساتھ آگے چل گیا، اور جا کے اس نے سوچا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی سے کر دیتا ہوں، ام فضل سے۔ اب اس سے پہلے ایک بات، امام محمد باقر علیہ السلام کی پیدائش کو امام علی رضا علیہ السلام نے تمام شیعوں کے لیے سب سے زیادہ سعادت کا دن قرار دیا، مطلب امام علی کی ولادت کو نہیں بولا، رسول اللہ کی ولادت کو نہیں بولا، سب سے زیادہ سعادت کا دن بولا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اگر وجہ سوچنے کی کوشش کریں تو دو وجوہات جو اکثر علماء نے لکھی ہیں ان کو سمجھ آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلی وجہ کہ امام محمد تقی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی ائمہ آئے ان کو امامت ملی ایک پختہ عمر میں، جیسے امام علی علیہ السلام ہے 33 سال کی ایج میں ان کو امامت ملی، امام حسن ہے 37 لگ بھگ ان کی ایج تھی، امام حسین علیہ السلام کی لگ بھگ ایج 46 سال تھی جب ان کو امامت ملی، سیم امام زین العابدین امام محمد باقر، سب کو ایک ایسی عمر میں ملی جب انہوں نے ایک اچھا خاصا ٹائم کسی جید عالم کے ساتھ گزارا، ہم کہہ سکتے ہیں، مطلب لوگ یہ سمجھتے تھے چلو علم حاصل کر لیا، ایک بڑے عالم پہنچ گئے علم حاصل کر کے، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کو امامت ملی محض 8 سال کی عمر میں۔ جب امام کو امامت ملی تو شیعہ بھی امام کو کوشچن کرتے تھے کہ یہ 8 سال کا بچہ ہمیں کیا بتائے گا، بہت کم عمر ہے، 8 سال کا بچہ ہمارے مسائل کیا حرج کرے گا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے بعد جو سب سے شاطر بادشاہ آیا وہ مامون تھا۔ مامون سیاست میں صحیح شاطر تھا کیونکہ تھا یہ ایک اجمی عورت کا بیٹا تھا، صحیح، تو اس نے پہلے اجمی ہونے کے بعد عربیوں کو بھی جیتا، پھر کسی طریقے سے آل محمد کے ساتھ بھی اس طرح قریب رہتا تھا کہ شیعہ بھی اس کے خلاف نہ رہے، امام علی رضا کو اس نے اپنا ولی عہد بنایا، پھر امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بھی بنایا، ان کو اپنی بیٹی سے ان کی شادی بھی کی، اور اس نے فدق جو عمر بن عبدالعزیز نے واپس کیا تھا، منصور دوانیکی نے چھین لیا تھا واپس، اس نے وہ بھی واپس کیا اور بڑے جواز کے ساتھ واپس کیا۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہ آل محمد کے بہت زیادہ حق میں قریب قریب ہے، پیچھے یہ پیٹ پیچھے پورا کام کرتا تھا، جیسے امام علی رضا علیہ السلام کو شہید بھی اس نے کروایا، اس کے علاوہ پورے تہہ خانے میں چلا رہا تھا، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں پردہ ڈلا ہوا تھا کہ جیسے یہ بہت کوئی نیک آدمی ہے اور آل محمد کا ماننے والا ہے۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے یہ بدلی تو ہو سکتا ہے یہ وجہ بھی ہو جو اس کو اتنا سعادت والا دن قرار دیا امام نے۔ خیر، اب امام محمد تقی علیہ السلام کو لے کے چلا ہے اپنے ساتھ، اور ان کو لے کے آیا اپنے محل میں لے کے آیا ہے، جہاں بھی ہوگا دربار میں لے کے آیا، اور اس نے اپنے درباریوں کو بتایا کہ اپنی بیٹی ام فضل کی شادی کرانے کا امام محمد تقی علیہ السلام سے مطلب میں ارادہ رکھتا ہوں۔ اب وہاں سارے عباسی پہلے ہی تنگ تھے کہ اس نے امام علی رضا کو اپنا جانشین بنا دیا، اب وہ کہتے تھے چلو اللہ اللہ کر کے جان چھوٹی ہے، پھر لے کے آ گئے، تو وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے پھر سوال کرنا سٹارٹ کیا، یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ تو اس نے بولا نہیں میں نے تو یہ کرنا۔ تو انہوں نے بولا کہ اب مامون کے ٹائم پہ علم بہت زیادہ چلتا تھا، تو یہ بھی خود ایک عالم تھا، تو اچھے خاصے لوگ اس پہ علم پہ کافی باتیں کرتے تھے، تو لوگوں نے بولا تم صبر کر لیتے، کوئی اچھا عالم آیا تھا اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو، یہ بھی 8 سال کا بچہ ہے، تمہیں کیا پتا اس کا آگے کیا فیوچر ہو، کس طریقے سے چلے۔ اس نے بولا نہیں صحیح ہے تو تم لوگ امتحان لے لو۔ اب اس وقت جو عباسیوں میں سب سے بڑا عالم تھا وہ تھا یحییٰ ابن اسقم۔ یحییٰ فقہ کا بہت سمجھو اس ٹائم کا بے تاج بادشاہ تھا ایک طرح سے، تو ان لوگوں نے بولا ٹھیک ہے امتحان لے لیتے ہیں، یحییٰ کے ذریعے امتحان دلوا دیتے ہیں۔ اب ایک دعوت عام دی گئی مسجد بغداد میں، دعوت عام دی گئی، سب وہ موجود ہوئے، اسٹیج لگایا گیا، ایک طرف مامون بیٹھا ہے، ایک طرف امام بیٹھے ہیں، اور سامنے یحییٰ بیٹھے۔ جب سب آ گئے سوال جواب کی باری ہوئی تو یحییٰ نے مامون سے بولا مجھے اجازت دیتا سوال کرو، مامون نے بولا ان سے اجازت لے لو، امام سے اس سے اجازت چاہیے، امام نے بولا پوچھو۔ اب یحییٰ نے سوال کیا کہ بتاؤ اگر ایک بندہ حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اب اس نے سوچا ہوگا 8 سال کا بچہ ہے، لوگوں کو نماز روزے کے مسائل پتہ ہو تو صحیح ہے، ایک تو میں حج کی طرف جا رہا ہوں، حج عمرے کی طرف اس کو کیا پتہ ہوگا، اس نے سوال کر دیا۔
اس نے بھی سوال کیا ہی تھا, امام نے جواب دیا سوال کمپلیٹ نہیں ہے. اس نے بولا کیا مطلب؟ امام نے کہا تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ احرام جو باندھا تھا وہ حج کا تھا یا عمرے کا, حرم کے اندر شکار کیا یا حرم کے باہر شکار کیا, جس نے کیا وہ آزاد تھا یا غلام تھا, پرندے کا شکار کیا یا چرند کا شکار کیا. اور اس طرح نیز امام نے 16 شکیں اس سوال کی 16 کنڈیشنز نکال دی. اب یہ پریشان ہوا, اس کی پریشانی اس کے چہرے پہ جھلک رہی تھی. مامون سمجھا, مامون نے امام سے بولا اب اس کا آپ ہی اس کا جواب دیتے ہیں, اس کو نہیں پتا. امام نے اس کا جواب دیا. اب مامون نے بھی کیل ٹھوکری تھی کہ بھائی میں پکا اپنا کام کروں. مامون نے بولا اب آپ اس سے سوال کریں. اب امام نے وہی کام کیا جیسے اس نے کیا. امام نے پہلے اس سے اجازت طلب کی کہ اجازت دیتے ہو تم سے سوال کروں. اس نے وہ کہا آپ سوال کر لیں, اگر مجھے آتا ہوگا تو میں جواب دے دوں گا, نہیں آتا ہوگا تو میں آپ سے سیکھ لوں گا. اب یہ سامنے بندہ بیٹھا ہے فقہ کا, تو اب امام اس سے ایسے ہی سوال کریں گے جو اس کے سبجیکٹ کا. اب اس سے سائنس کا سوال کر لیا تو فائدہ نہیں. اگر آپ کسی بایولوجسٹ سے الیکٹریکل انجینئر کا سوال کریں تو اس کی تک نہیں بنتی. امام نے بھی اس سے ویسے ہی سوال کیا جس جگہ کا یہ تھا. امام نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے تمہارا کہ جو صبح ایک عورت پہ نظر کرے وہ اس کے لیے حرام, فجر کے ظہر مطلب سورج چڑھتے ہوئے اس پہ حلال, ظہر پہ حرام, عصر پہ حلال, مغرب پہ حرام, عشاء پہ حلال, رات کو حرام اور صبح پھر حلال. اب یہ چونک گیا سوچ کے, اس نے بولا اس کا جواب تو مجھے نہیں آتا, آپ بتائیں. تو اب امام نے بتایا, امام نے بولا کہ جب فجر کے وقت اس آدمی کی اس عورت پہ نظر پڑی تو وہ کسی کے غلام تھی, کسی کی لونڈی تھی, اس کے لیے حرام. سورج چڑھتے ہوئے اس آدمی نے خرید لی, اس کے لیے حلال. ظہر پہ اس نے آزاد کر دی, اس کے لیے حرام. عصر پہ اس نے نکاح کر لیا, اس کے لیے حلال. مغرب پہ اس نے اس کو اپنی ماں سے تشبیہ دیا, ظہر کیا, وہ حرام ہو گئی. عشاء کے وقت اس نے کفارہ ادا کیا, حلال ہو گئی. رات کو اس نے طلاق دی, حرام ہو گئی. صبح اس نے رجوع کیا, پھر حلال ہو گئی. اب وہ چپ ہو گیا یحییٰ, اور یحییٰ نے آگے کوئی سوال نہیں کیا, اور امام کی بھی ایک طرح سے داغ بیٹھ گیا. سبحان اللہ. اور محمد وآل محمد صلوات. اب اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام, یہ بھی کہا جاتا ہے مامون اپنی بیٹی کی شادی امام محمد باقر علیہ السلام سے کرانا کیوں چاہتا تھا. اب امام تقی علیہ السلام سے کرانا کیوں چاہتا تھا, کیونکہ اس کو یہ بات پتا تھی کہ یہ دور آگے آ رہا ہے, اور ان سب یہ سب بہت سارے لوگ یہ بات مانتے تھے کہ مہدی نے انہی کی نسل سے آنا ہے. صحیح, تو وہ اس میں شراکت چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ہم بھی اس میں شامل ہوں, یا ایٹ لیسٹ کوئی ان کا امام ہے, کوئی بیٹا ہو, امام ہے تو ہمارے پاس سے ہے, یا ایٹ لیسٹ بیٹا ہو تو ہم اس کو کنٹروورسی کریٹ کر سکیں کہ نہیں یہ امام ہے, اور لے کے اپنی حکومت کو ایک طرح سے لیجٹمیسی دے سکیں. خیر, اب امام اس کے بعد مدینہ چلے گا, اور ان کے مدینے میں اپنی پوری ایک طرح سے یونیورسٹی چلائی. یہ پوری الگ کہانی ہے. امام کے ایک بیٹے ہوئے لیکن ام فضل سے نہیں ہوئے, ایک اور عورت, انہوں نے ایک نارتھ افریقن عورت بی بی سوانا سے شادی کی. اب اس سے پہلے آگے چلو ایک بات بتا دوں کہ 2 ائمہ ایسے ہیں کہ جن کی والدہ افریقن ڈسینٹ کی تھی, مطلب ان ائمہ کا رنگ بھی تھوڑا ڈارک تھا, امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام. اب اس کی وجہ خوبصورتی دیکھیں کہ اللہ نے ریسزم کے خلاف ہمیشہ بات کی, تو اللہ نے سے بات نہیں کی, آل محمد نے وہ چیز کر کے بھی دکھائی, اور اسی چیز کو مطلب اللہ نے کسی کو رنگ پہ فضیلت نہیں دی. اکثر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ائمہ کے سب کے کلر زیادہ فیئر تھے, یہ سب کچھ تھا, اللہ نے وہ چیز کر کے دکھائی. امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کا رنگ تھوڑا ڈارک تھا. صحیح. اب امام علی نقی علیہ السلام کو ان کو امامت ملی صرف اور صرف 6 سال کی عمر میں, امام محمد تقی سے بھی کم. ابھی ٹائم اور زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے. امام علی نقی علیہ السلام کو جب حکومت ملی, امامت ملی, تو اس وقت خلیفہ تھا معتصم. اس کے ذہن میں بات نہیں آتی تھی کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے, اس کو کیا, چلو علی نقی 8 سال, محمد تقی 8 سال کے تھے, یہ تو 6 سال کا بچہ ہے, یہ تو اور چھوٹا ہے, کیا پتا ان کو کوئی پرائیویٹ ٹیوٹر دے دیا ہو, کوئی الگ سے استاد رکھ دیا ہو تو انہوں نے سیکھ لیا ہو. اس کو شروع سے ہم سکھائیں گے تاکہ اپنے حساب سے چل سکیں. اس نے اپنے وزیر سے بات کی, اور ان لوگوں نے ایک بندہ ان کے لیے استاد کے طور پہ رکھ دیا. انہوں نے بندہ سلیکٹ کیا عبید اللہ جنیدی. ابھی عبید اللہ جنیدی جو تھا یہ بہت بڑا عالم ہوتا تھا اس وقت, اور یہ بہت ایک صحیح عمر کا بزرگ آدمی, اور بہت جید عالم تھا. تو انہوں نے اس کو رکھا, اس کو بلایا اور بلا کے بولا کہ تم نے اس بچے کو پڑھانا ہے. اس نے بولا 6 سال کا بچہ پڑھا دوں گا, کیا مسئلہ ہے. پھر انہوں نے بولا لیکن اس کو پڑھانا ایسے کہ اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دے, آل محمد کا تھوڑا طریقہ چھوڑ دے اور دوسری طرف آ جائے. اس سے بولا ٹھیک ہے میں پڑھا دوں گا, اس میں کیا مسئلہ ہے, 6 سال کا بچہ ہے, اس کو کیا پتا ہوگا. ابھی ایک دن ہی اسے پڑھایا تھا, اگلے دن باہر آیا تو مطلب جو موجود تھا لوگوں میں, تو کسی نے اس سے پوچھا تمہارا غلام کا ہے, وہ 6 سال کا بچہ تمہیں غلام جو دیا تھا, بولے بھائی اسے غلام نہ کہو. اس سے بولا نہیں, میرا کہنے کا مطلب تم اسے پڑھا رہے تھے نا, وہ کہاں ہے.
تو کہہ رہا ہے اس کو میں نہیں پڑھا رہا تھا, وہ مجھے پڑھا کیا رہا کہنے, سبحان اللہ. اب یہ بات جب خلیفہ کے پاس پہنچی, خلیفہ پریشان ہوا, اس نے اس کو بلایا, اس نے بولا کیا ہوا, کیا ماجرا ہوا. اس نے آگے ہاتھ جوڑے, اس نے بولا میں اس بچے کو نہیں پڑھا سکتا, ساری رات میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں نے سوچا چھوٹا بچہ ہے, قرآن سے شروع کرتا ہے, میں اس کو جو آیت بولوں یہ اس کی تلاوت کرے, اور تلاوت بھی اس آواز میں کرے جس میں اللہ نے جو داؤد کی آواز بتائی تھی. سبحان اللہ. وہ آواز سن کے مجھے یقین آیا کہ داؤد کی کیسی آواز ہوگی. کیا کہنے. اور صرف تلاوت نہیں کرے, مجھے یہ بھی بتائے یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی تھی اور کس کے لیے نازل ہوئی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے آگے میں ہاتھ جوڑے, اس نے بولا کہ بھائی میں اس بچے کو نہیں پڑھا سکتا, مجھے معاف کرو. نعرہ حیدری. یا علی اور محمد و آل محمد صلوات. اب محتسم کو پھر بھی سمجھ نہیں آیا, اس کی عقل میں نہیں آئی, اس نے بولا پتہ نہیں یار یہ نہیں پتا ہوگا اس کو, اتنا ایسے ہی بول رہا ہے. اس نے پھر سے بولا کہ یار کچھ تو کریں گے. اب اس نے پھر بلایا یحییٰ کو, یحییٰ وہی جو امام محمد تقی سے سوال کر چکا ہے. یحییٰ کو بلایا, اس نے بولا ایک بچے سے تمہیں کچھ سوال کرنا ہے. اب یحییٰ پہلے ہی کاٹا ہوا تھا, ڈر گیا. اس نے بولا کون بچہ, انہوں نے بولا یہ علی. بولا یہ علی محمد کا بیٹا ہے, میں سوال نہیں کر سکتا. اس نے بولا نہیں بھائی کرنا ہے سوال, تو تمہیں کرنا ہے. اس نے بولا ٹھیک ہے میں چند سوال کروں گا, لیکن اگر انہوں نے جواب دے دیے تو نہ یہ مجھ سے سوال کریں گے نہ میں ان سے کوئی سوال کروں گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی جگہ پہ نا کافی سارے سوالات الگ الگ طرح کے سوالات آتے ہیں. میں جو ایک چیز میں نے پڑھی جو مجھے صحیح لگی تو میں نے اس کو بتا دیتا ہوں. اب اس نے پہلا سوال کیا کہ اس نے بولا میں تو آپ سے چند سوال کروں گا. ایک سوال کروں گا آدم کے زمانے کا, ایک سوال کروں گا سلیمان کے زمانے کا, ایک سوال کروں گا یوسف کے زمانے کا, اور ایک سوال کروں گا میں آپ سے علی کے زمانے کا. آپ نے اگر اس کے جواب دیے تو میں آگے آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے پہلا سوال کیا کہ وہ اب اس سوال کے بھی دو چیزیں ملتی ہیں. پہلا سوال ایک یہ کیا کہ آدم علیہ السلام نے جس درخت سے پھل کھایا جس کے بعد ان کو جنت سے نکال دیا گیا, وہ پھل کس چیز کا, مطلب وہ درخت کس چیز کا تھا. تو امام نے کہا وہ ٹری آف اینوی تھا, اینوی کا ٹری تھا. تو اب وہ چپ ہو گیا. اس نے بولا اچھا. پھر ایک اور جگہ پہ, کچھ جگہوں پہ سوال یہ دوسری طرح سے آتا ہے. دوسرا سوال کیا آتا ہے, وہ کون سا وقت تھا جب دنیا کی آبادی 1/4 ختم ہو گئی تھی, 1/4 آبادی بالکل ختم ہو گئی. امام نے کہا وہ دور تھا جب قابیل نے حابیل کو مارا. 4 لوگ اس وقت دنیا میں موجود تھے, قابیل نے حابیل کو مارا 3 دن. اس سے بولا ٹھیک ہے. اب اس نے اگلا سوال کیا, اس نے بولا سلیمان نبی کو جب تخت چاہیے تھا, جو تخت انہوں نے منگوایا تھا ملکہ کا, تو اس کے لیے انہوں نے جنوں کی طرف کیوں دیکھا اور آصف برقیہ کی طرف کیوں دیکھا, اور وہ کیوں لے کے یہ خود کیوں نہیں لا سکتے تھے؟ کیا سلیمان کا علم آصف برقیہ سے کم تھا؟ اس پہ امام مسکرائے. امام شاید یہ سوال چاہتے ہوں گے. امام نے بولا نہیں, سلیمان کا علم آصف برقیہ سے زیادہ تھا, لیکن سلیمان چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میرے بعد میرا جانشین کون, ویسے ہی جیسے رسول چاہتے تھے کہ میرے بعد پتہ چل جائے میرا جانشین کون. نعرہ حیدری. اس کے بعد اس نے اگلا سوال کیا. اس نے بولا کہ جناب یعقوب جناب یوسف کو سجدہ کرتے تھے, قرآن میں آیت موجود ہے. تو یہ کیسا ہے کہ مطلب اس سجدے پہ اللہ نے ان کو کچھ نہیں بولا, حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے, تو یعقوب یوسف کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا یہ وہی سجدہ تھا جو فرشتوں کو حضرت آدم کو کرنے کو کہا گیا تھا, مطلب یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا. اب اس نے آخری سوال پوچھا. اس نے آخری سوال بولا کہ علی نے جمل کے جو قیدی تھے, جمل میں جو لوگ تھے ان کو قید نہیں کیا, معاف کر دیا, لیکن صفین میں جو لوگ تھے ان کو قید کیا. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے بولا جمل میں جو علی کے خلاف ہے, علی کو پتا تھا کہ وہ آگے جنگ نہیں کریں گے, وہ جنگ کی طرف مائل نہیں, آگے جنگ نہیں کریں گے, توبہ کر چکے اور دین پہ قائم ہے. علی نے ان کو معاف کر دیا. لیکن جو صفین میں علی کے خلاف ہے, علی کو پتا تھا یہ آگے بھی جنگ کریں گے اور یہ دین کے خلاف ہے اور دین کے خلاف ہی کام کریں گے. علی نے سزا ان کو اس لیے دی. سبحان اللہ. ابھی سارے اس نے سوال سنے, اس نے اس کے بعد بولا میں کوئی جواب, میں آگے کوئی سوال نہیں کر سکتا. خلیفہ بھی چپ ہو گیا. آخر میں کیا کرتا امام, پھر مدینہ آ گئے. امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں ایک اور چیز بڑی مشہور ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ آل محمد کے دوسرے زین العابدین. امام سجاد کے بعد سب سے زیادہ جو ہماری مناجات دعائیں آئی ہیں وہ امام علی نقی علیہ السلام کے پاس سے. ایک اندازے کے حساب سے امام سجاد سے 53 اور امام علی نقی علیہ السلام سے 41 دعائیں ایسی ہیں جو شیعوں تک پہنچی, اور ان دعاؤں کی پاور بھی ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ کہ اب متوکل آ گیا خلیفہ. متوکل ٹھیک ٹھاک ظالم خلیفہ تھا, سب سے ظالم خلیفہ خلفاء میں سے ایک خلیفہ متوکل تھا. متوکل کا دور آ گیا. امام کو سامراء بلایا گیا اور ان کو نظر بند کر دیا کہ بالکل اب کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا, گھر میں ہی قید کر دیا. اور
یہی وہ دور تھا جب ایک طرح سے آئمہ سے خط و کتابت کا سلسلہ بھی شروع ہوا. تو ایک اور وجہ بھی ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام سے سب سے زیادہ فقہ کے مسائل امام باقر، امام جعفر، امام علی نقی علیہ السلام سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام سے جو سارے کے سارے فقہ کے سوال جواب ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں موجود ہیں. وہ خطوط تھے سارے جو سب نے جمع کر لی. اب امام علی نقی علیہ السلام سے سامارا میں جب آ گئے، ان کے پاس لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہوا، لیکن ان کا ایک چاہنے والا ان سے ملنے کے لیے آیا. وہ جویلری کا کام کرتا تھا، جویلر تھا. وہ آیا، بڑا پریشان آیا. امام نے بولا کیا ہوا؟ اس نے بولا خلیفہ نے مجھے ایک پتھر دیا تھا، ایک جیم سٹون دیا تھا، جس پہ اس نے کہا تھا اپنی بیٹی کا نام، اپنی بیٹی کے لیے کہا تھا اس پہ کچھ چیز انگریو کر دو. وہ پتھر مجھ سے ٹوٹ گیا، 2 ٹکڑوں میں ہو گیا. اب میں کیا کروں؟ متوکل تو مجھے مار دے گا. امام نے کہا پریشان نہیں ہو، میں دعا کروں گا تم چلے جاؤ. اس کی سمجھ میں نہیں آیا لیکن وہ چلا گیا پریشان ہو کر. امام نے نماز پڑھی، اپنی دعاؤں میں سے ایک دعا پڑھی اور امام سو گئے. اب صبح متوکل نے اس بندے کو بلایا اور اس کو بلا کے بولا میں نے تمہیں پتھر دیا تھا. اس نے بولا ہاں بھی ڈر ہے. اس نے بولا متوکل نے بولا اب تو میں گیا، مار دے گا مجھے. اس امام نے بولا میں نے تمہیں پتھر دیا تھا. اس نے بولا ہاں. اب یہ اس سے پہلے کچھ بولتا متوکل بول پڑا کہ اس پتھر کے کسی طرح 2 حصے کر دو. کیا بات ہے. میری دونوں بیٹیاں اس پتھر پہ لڑ رہی ہیں، کسی طریقے سے اس پتھر کے 2 حصے کر دو تاکہ مجھے مل جائے، تاکہ معاملہ حل ہو جائے. تو یہ امام کی مناجات کی پاور. حیدری علی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس یہ تقریر اینڈ کرتا ہوں. امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک حدیث میں، امام محمد تقی علیہ السلام جب گئے واپس مدینہ تو انہوں نے ایک طرح سے پوری یونیورسٹی سٹارٹ کی، اور بہت کم عمر تھی امام کی، 12-13 سال کی عمر میں امام کافی زیادہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے. ان کی مشہور حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے کہ ایسے نہ بنو کہ کھلے میں تو تم اللہ کے دوست ہو اور بند کمرے میں اللہ کے دشمن ہو. مطلب کہ سب کے سامنے تم اللہ اللہ کر رہے ہو اور جیسے ہی تم اکیلے میں جاتے ہو تم وہ کام کرتے ہو جو اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو بس میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھتے ہیں.